محفل کی ڈگری بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے کر رہا تھا، جس کے لیے اکثر مجھے لاہور سے ملتان کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ سخت سردیوں کی بات ہے، میں ایک دفعہ لاہور سے ملتان کا سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ سیٹ پر ایک انتہائی خوبصورت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کے ڈریس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی لینڈ لارڈ قسم کے آدمی ہے۔ اب میرے اندر بطور صحافی یا ایک نیچرل فالٹ ہے کہ میں اگلے بندے کے بارے میں جاننے کے لیے میرے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، میں اگلے بندے کی کہانی سننا چاہتا ہوں یا اگلے بندے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے گفتگو کا آغاز کیا، میں نے کہا انکل جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ملتان جا رہا ہوں، میرا وہاں پہ ٹیکسٹائل کا کام ہے۔ اور باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری کے مالک ہیں، جن کو ایمرجنسی کسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے لاہور سے ملتان جانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران ایک فکرہ بولا، اور یہ فکرہ یہ تھا کہ اگر میں خودکشی نہ کرتا تو اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ یہ فکرہ میرے لیے ایک نیا تھا، اس فکرے نے ان کے ساتھ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا۔ میں نے ان سے پوچھا انکل جی اس فکرے کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ خودکشی نہ کرتے تو اتنے کامیاب نہ ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہوئے تو ہم ہندوستان سے پاکستان آئے، میرے ساتھ میرے 12 بچے، میری بیوی، 4 بہن بھائی اور ماں باپ تھے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی بھی روٹی نہیں تھی۔ ہمارے بھائی بھی مزدوری کرتے تھے، میں بھی مزدوری کرتا تھا، لیکن ہماری دال روٹی نہیں چل رہی تھی۔ ہمارے نمک مرچ کی ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، ہمارے کپڑوں کی ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، ہمارے پانی کی ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔ ہمارے پاس تین دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرے 12 بچے بلکتے رہتے تھے دودھ، میری بیوی مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں اس تمام صورتحال سے تنگ آ گیا اور میں نے سوچا کہ مجھے اس دنیا کی تکالیف اور پریشانیوں سے چھٹکارا پا لینا چاہیے، یعنی کہ خودکشی کر لینی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نبی، ولی اور ظالموں کو کبھی خودکشی کا خیال نہیں آتا۔ یہ آپ اور میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دن میں کم از کم ایک دفعہ خودکشی کا خیال ضرور آتا ہے، لیکن دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر، پیار محبت کے رشتے دیکھ کر ہم یہ ارادہ ترک کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو ہمارے اندر یہ ہارمون ضرور خارج ہوتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ ان حاج صاحب نے کہا کہ میرے اندر بھی ایسی لہر اٹھی، میں نے بازار سے زہر خریدا اور جا کر چھت پر چونکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ اب مجھ سے موت 2 فٹ دوری پر تھی، یہ 3 گھونٹ تھے اور میں دنیا کی مصیبتوں سے، مشکلات سے، اپنے بچوں کی چیخوں سے، اپنی بیوی کی کچ کچ سے آزاد ہو جاتا، اور وہاں پر میں 2 منٹ کے بعد میری جان وہاں سے نکل جاتی۔ اور جب یہ زہر کی بوتل میرے سامنے پڑی تھی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ زہر میں نے پی لیا ہے، میں نے خودکشی کر لی ہے، یعنی کہ یہ جو میرے اوپر تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، یہ جو میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، یہ بچے مجھ سے لڑتے ہیں، یہ جو میرے بھائی میری بےزتی کرتے ہیں، اگر میں سمجھوں میں مر گیا ہوں، ان تمام چیزوں کو محسوس ہی نہ کروں تو کیا ہوگا، یہ میں کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے زہر کی بوتل وہاں پر ڈھیل دی، اپنی بیوی کے زیور بیچے، اپنے برتن بیچے، اور جو کچھ پاس تھا وہ بیچ کر میں نے فیصلہ آباد پر گھنٹہ گھر چوک میں تھان بیچنا شروع کر دیا، یعنی کہ کپڑا بیچنا شروع کر دیا۔ میں نے وہاں پر پولیس کے ڈنڈے بھی کھائے، لیکن جب یہ ڈنڈے پڑتے تھے تو میں یہ سوچتا تھا میں تو مر چکا ہوں، مجھے کس چیز کا درد۔ جب وہاں پر مجھے کوئی اوئے توئے میری بےزتی کرتا تھا تو میں محسوس نہیں کرتا تھا کہ میں تو مر چکا ہوں، اور مردہ بندے کی کیا بےزتی ہوگی۔ مجھے کوئی گالی نکال جاتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ مردہ بندے کو گالی کا کوئی جواب دیتا ہے تو میں تو مردہ ہوں، اس لیے میں گالی کا جواب ہی نہیں دوں گا۔ مجھے تھپڑ بھی لوگ مارتے تھے لیکن میں ان کے تھپڑ کا جواب نہیں دیتا تھا کہ میں تو مردہ ہوں، میں کو تھپڑ کا جواب دوں۔ میں نے وہاں پر کپڑا سستا بیچنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے دکان کا کرایہ نہیں تھا دینا، میں نے سیلز مین کے خرچے نہیں تھے دینے، تو میرا گاہک وہاں پر گاہکوں نے میرا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ پوری مارکیٹ نے وہاں پر میرے پر لان تان کی، ہر دکاندار نے مجھے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ کسی دن میرا کپڑا اٹھا کے پھینک دیا جاتا، میں وہ کپڑا اکٹھا کرتا، ان کی طرف دیکھ کے مسکراتا کہ میں تو مر چکا ہوں، اب میری کس چیز کی بےزتی ہے۔ مجھے مارتے دکاندار، میں کہتا میں تو مر چکا ہوں۔ میں صبح جا کر وہاں پر اپنی سائیکل ضرور کھڑی کرتا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے
गाहक मेरा इंतज़ार करते थे कि कब भाई साहब साइकिल पर आएंगे और हम उनसे कपड़ा खरीदेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया, मैंने इस काम को बढ़ाना शुरू कर दिया, अल्लाह ने बरकत डाली और आज मैं पाकिस्तान की बड़ी टेक्सटाइल मिल का मालिक हूँ। भाई साहब ने जब ये बात की, उन्होंने कहा वो 30 सेकंड का वो एक फैसला था कि मैंने सोचा कि मैं समझूं कि मैंने अगर ये जहर पीना है तो मैं ये समझूं कि मैंने आज बेइज्जती का जहर पी लिया है, मैंने आज तकलीफ़ों का जहर पी लिया है, आज मैंने लाम तान का जहर पी लिया है, आज मैंने जो मार खाने के बाद दर्द होती है उसका जहर पी लिया है। तो आज मैं इस मुकाम पर इस वजह से हूँ कि मैंने वो तमाम जहर पी लिए कि जो ज़िंदा बंदे के लिए मसाइल होते हैं और मुर्दा बंदे के लिए मसाइल नहीं होते। मुर्दा बंदे को ना सर्दी से होती है, ना धूप से होती है, ना इज्जत से होती है, ना बेइज्जती से होती है। और मैं जब भी खुदकुशी की खबर पढ़ता हूँ तो मेरे ज़हन में यह ख्याल आता है, अगर ये शख्स हालात से टकरा जाता, उसके बजाय ये ट्रेन से टकरा गया है तो शायद ये कामयाब हो जाता। खुदकुशी हमेशा एक मुश्किल काम होता है, इसकी निस्बत मेहनत आसान काम होता है। मैं जब भी खुदकुशी की खबर सुनता हूँ तो हाजी साहब मेरे जहन में आ जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि काश ये खुदकुशी करने वाला 30 सेकंड पहले ये सोच लेता कि मैं मर गया हूँ, आज के बाद मैं कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई इज्जत बेइज्जती महसूस नहीं करूँगा और मेहनत के दरिया में छलांग लगा दूँगा, तो इसके लिए बेहतर होता ना कि ये एक ऐसा कभी अमल को चुनता कि जिसको ये पी के समझता है, जिसको ये जहर या खुदकुशी करके समझता है कि उसे तकलीफ़ों और मुसीबतों से छुटकारा बन गया। ये कमज़ोर लोगों की निशानी होती है और अल्लाह से नाउम्मीद लोगों की निशानी होती है। अब वलियों और नबियों में ये खुदकुशी का अमल क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने हर बात में अल्लाह की रज़ा को समझा होता है। उनके ऊपर कोई तकलीफ़ आती है वो कहते हैं अल्लाह की रज़ा है, उनके ऊपर कोई नफ़ा नुकसान आता है वो कहते हैं अल्लाह की रज़ा है। वो हर बात पर अल्लाह को शामिल हार रखते हैं, वो अल्लाह की तरफ देखते हैं, इसलिए उनके दरमियान खुदकुशी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जालिम जो होता है उसको खुदकुशी का ख्याल इसलिए नहीं आता कि वो समझता है कि वो ताकत के नशे में चूर है, वो ये सदा वक्त रहेगा, उसका जुल्म सदा रहेगा, इसलिए खुदकुशी का ख्याल उसे नहीं आता। खुदकुशी का ख्याल हमेशा हसास और मजलूम आदमी को आता है कि जो दुनिया की तकलीफ़ों, ठोकरों और परेशानियों का सामना नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो 30 सेकंड सोच ले कि मैंने खुद मौत से नहीं टकराना, मैंने इन हालात से टकरा जाना है, मैंने ट्रेन से नहीं टकराना, मैंने इन हालात से टकरा जाना है, मैंने इन कमज़ोरियों से टकरा जाना है, मैंने इन परेशानियों और इन तकलीफ़ों से टकरा जाना है, तो वो खुदकुशी कभी ना करे। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजम है। ये जंगीर तरीन भाई की जब मैंने खबर सुनी जंगीर तरीन के भाई के आलमगीर तरीन की, अब वो अमीर कबीर आदमी है, अब इनके पास जो तहरीर मिली है उसमें यह कहा गया है कि इन्होंने शायद बीमारी की वजह से खुदकुशी कर ली है। बहरहाल ये जब पोस्टमार्टम होगा पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी, जो बात सामने आएगी कि आलमगीर तरीन ने क्यों खुदकुशी की। लेकिन अगर बीमारी की वजह से भी की है तो काश आलमगीर तरीन साहब भी 30 सेकंड सोच लेते और मौत से टकराने की बजाय ये उस बीमारी से टकरा जाते तो ये उनके लिए बेहतर होता। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।